السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم چوتھی کلاس شروع کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے 3 کلاسز کمپلیٹ کر لی ہیں، اور جنہوں نے ابھی تک تینوں کلاسز نہیں دیکھی ہے کہ آپ چینل پر وزٹ کر کے وہاں سے پلے لسٹ میں کلاسز وائز سبق ڈال دیے ہیں، تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ابھی تک ہم نے زبر کے بارے میں پڑھا تھا۔ زبر جو ہے وہ حرفوں کے اوپر ہوتا ہے۔ حرف میں آپ کو بتا دوں کہ حرف جو ہیں ہم کہتے ہیں، یہ جو ہمارا الف بے تے ہوتا ہے ان کو حرف کہتے ہیں۔ تو حرف کیا ہوتا ہے؟ جیسے الف ہمارا ایک حرف ہے، اور با ایک حرف ہے، اور تا ایک حرف ہے، اسی طرح یا تک یہ ایک ایک حرف ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم ان کو ملا کر ایک سے زیادہ حرفوں کو ایک ساتھ بولتے ہیں، نام لیتے ہیں، تو حروف کہتے ہیں۔ جیسے میں کہوں الف اور با حروف ہیں، تو پھر حرف نہیں کہیں گے، حرف کہتے ہیں ایک حرف کو، ایک لیٹر کو۔ انگلش میں آپ نے دیکھا ہوگا الفابیٹ جو ہوتا ہے اے ٹو زیڈ ABCD، اس میں 26 لیٹرز ہوتے ہیں، یعنی کہ حروف ہوتے ہیں 26، ٹھیک ہے۔ تو اے ایک حرف ہوتا ہے، بی ایک حرف ہوتا ہے، سی ایک حرف ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن شریف کی جو عربی لینگویج ہے اس کے بھی لیٹرز ہوتے ہیں، اور اس کے لیٹرز ہوتے ہیں یہ 30، ٹھیک ہے۔ الف ایک لیٹر ہے، با ایک لیٹر ہے، اردو میں ان کو حرف اور حروف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ زبر جو ہوتا ہے وہ حروفوں کے اوپر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور آواز بھی اس کی اوپر کو نکلتی ہے۔ اور زیر جو ہوتا ہے وہ حروفوں کے نیچے آتا ہے، اور آواز بھی اس کی نیچے کو نکلتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ نے ان کی اچھے سے پریکٹس کر لی ہوگی۔ تو اب ہم شروع کر رہے ہیں پیش۔ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سب سے اوپر یہاں پر پیش کا سائن بن رہا ہے، جو میں نے ریڈ سرکل بنایا ہے، اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں پیش کا سائن، ٹھیک ہے۔ اس کو پیش کہتے ہیں، یہ اس طرح سے لکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پیش بولتے ہیں، اور یہ حرفوں کے اوپر آتا ہے۔ اور یہ جو ہمارا پیش ہوتا ہے یہ بھی نہیں کھنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی تک ہم نے پڑھا تھا زبر نہیں کھنچتا ہے، زیر بھی نہیں کھنچتا ہے، تو اب ہم پیش پڑھ رہے ہیں تو پیش بھی نہیں کھنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پیش کی آواز کیسے نکلتی ہے؟ آپ اپنے دونوں ہونٹوں کو ملائیے کناروں سے، سائڈ سے، اور پھر اس کے بعد آپ اس کی جب آواز نکالیں گے تو بیچ میں آپ کے ہونٹوں کے خالی جگہ رہے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے الف پیش او، اب آپ او کہہ کر دیکھیے، آپ کے ہونٹ سائڈ سے تو مل رہے ہیں، دونوں سائڈ سے مل رہے ہیں، اور بیچ میں جو ہے گیپ ہے، تھوڑی سی جگہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے سامنے کو اس کی آواز نکلتی ہے پیش کی او، ٹھیک ہے۔ الف پیش او، با پیش بو، اس طرح سے اگر ہم پڑھیں گے تو غلط ہوگا، کیونکہ یہ بھی نہیں کھنچتا ہے۔ تو اس کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ الف پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، جیم پیش جو، ہا پیش ہو، خا پیش خو، دال پیش دو، زال پیش زو، را پیش رو، زا پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش سو، ضاد پیش دو، طا پیش تو، ظا پیش زو، عین پیش عو، غین پیش غو، فا پیش فو، قاف پیش قو، کاف پیش کو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش وو، ہا پیش ہو، حمزہ پیش او، یا پیش یو،
بڑی یا پیش یو. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہاں سے ہماری مشق یعنی جو پریکٹس ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. ابھی تک جو ہم نے پیش پڑھا ہے اوپر اس کی پریکٹس ہم یہاں پر کریں گے. را پیش رو، سین پیش سو رسو، لام پیش لو رسو لو رسو لو. ٹھیک ہے. تینوں کو جلدی پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں بالکل بھی. رو سو لو رسو لو. بہت سے بچے اگر انہیں یہ نہیں بتایا جائے اسٹارٹنگ سے ہی کہ یہ کھینچتے نہیں ہیں تو پتہ کیا کرتے ہیں بچے، وہ اس طرح سے پڑھتے ہیں رو سو لو، اس طرح سے پڑھتے ہیں وہ. تو اس لیے اسٹارٹنگ سے جو ہے بتانا بھی چاہیے، ہر ٹیچرز کو بتانا چاہیے تاکہ بچے اسٹارٹنگ سے ہی تجوید سیکھتے ہوئے چلیں اور قرآن شریف کو صحیح جو پڑھنے کا طریقہ ہے اس طرح سے پڑھتے ہوئے چلیں. ٹھیک ہے. سین پیش سو، دال پیش دو سدو، سین پیش سو سدو سو، فا پیش فو، قاف زیر قی فقی، دال زبر دا فقی دا. اب دیکھیے یہاں پر تینوں آ گئے، زبر بھی، زیر بھی اور پیش بھی. اگر آپ نے بہت اچھے سے یہ یاد کر لیا ہے کہ زبر کی آواز اوپر کو نکلے گی، زیر کی آواز نیچے کو نکلے گی اور پیش کی آواز دونوں ہونٹوں کو ملا کر کے بیچ میں تھوڑی سی جگہ دے کر کے سامنے کو پیش کی آواز نکالی جاتی ہے. اگر آپ نے یہ تینوں آوازیں صحیح کر کے نکالنی سیکھنی تو آپ کو یہ بالکل بھی مشکل نہیں لگے گا. ٹھیک ہے. اور یہ یاد رکھنا بس کہ یہ تینوں بالکل نہیں کھنچتے ہیں. قاف پیش قو، تا زیر تی قوتی. دیکھو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ قاف کے اوپر بھی 2 نقطے پڑے تھے ہم نے پیچھے الف بے تے میں، اور تا کے اوپر بھی 2 نقطے پڑے تھے. تو ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. دیکھو قاف جو ہوتا ہے وہ اس طرح سے گول ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اس کے اوپر 2 نقطے ہوں گے تو یہ ہوگا قاف. ٹھیک ہے. اور اگر اس طرح سے گول نہیں ہو، اوپر کو ایسے سیدھا سیدھا ہو اور اس کے اوپر اس طرح 2 نقطے ہوں تو ہوگا تا. چاہے وہ اتنا سا ہو یا اتنا ہو، اگر وہ سیدھا ہے اوپر سے اس طرح سے جیسے یہ ہے قاف گول، اس طرح سے گول نہیں ہے تو پھر وہ تا ہی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس طرح سے گول ہے تو چاہے اتنا سا گول ہو، چاہے اتنا سا گول ہو اور اس کے اوپر 2 نقطے ہوں تو وہ قاف ہی ہوگا. ٹھیک ہے. تو قاف میں اور تا میں یہ ڈیفرنس ہے. دونوں کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں لیکن دونوں میں جو ڈیفرنس ہے وہ اسی چیز کا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. تو قاف پیش قو، تا زیر تی قتی، لام زبر لا قتی لا، نون پیش نو. اب دیکھیے یہ جو ہے یہاں سے یہاں تک ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر 1 نقطہ ہے تو یہ نون ہے. میں نے کل آپ کو بتایا تھا یہ زا جو ہوتا ہے وہ ملا ہوا نہیں آتا جبکہ یہ ملا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو جو ملا ہوا ہوگا وہ چاہے بھلے ہی آپ کو زا کی طرح لگے لیکن وہ زا نہیں ہوگا، وہ نون ہوگا. اور جو الگ ہوگا اور اس کے اوپر نقطہ ہوگا تو وہ تو زا ہوتا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو نون پیش نو، کاف زیر کی. ٹھیک ہے. اب دیکھو کاف کی آپ کو کس چیز سے پہچان کرنی ہے. کاف کی نا یہ ڈنڈی ہوتی ہے یہ والی. ٹھیک ہے. یہ یہاں سے لے کر کے یہاں تک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سین شروع ہو جاتا ہے. تو کاف زیر کی، سین زبر سا، نو کی سا. ٹھیک ہے. نون پیش نو، کاف زیر کی نو کی، سین زبر سا، نو کی سا. دیکھو اس کی بھی یہاں پر ڈنڈی ہے، یہ کاف ہے. ٹھیک ہے. کاف زبر کا، را پیش رو کرو، میم زبر ما کرو ما، عین پیش عو، یہ عین ہے، عین پیش عو، لام زیر لی. دیکھو یہ لام ہے. ٹھیک ہے. اولی، میم زبر ما اولی ما، ہا پیش ہو، دال زیر دی ہدی، یا زبر یا ہدی یا، یہ صاد ہے. ٹھیک ہے. سو یعنی صاد پیش سو، اور صاد یہاں تک ہے، یہاں سے لے کر کے یہاں تک. اس کے بعد
یہ ہا شروع ہو جاتا ہے، تو ہا پیش ہو، یعنی صاد پیش سو، ہا پیش ہو سحو، فا پیش فو سحفو، واو پیش بو، سین زیر سی بوسی، عین زبر آ بوسی آ۔ دیکھیے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا یہ دیکھنے میں ہا لگتا ہے، لیکن ہا کی جو یہ والی ڈنڈی ہوتی ہے یہ پتلی اور تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی چوڑی سی ہے، موٹی اور چھوٹی ڈنڈی ہے، تو یہ عین ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی پہچان ہوتی ہے۔ تو عین زبر آ بوسی آ، قاف پیش قو، دال زیر دی قدی، را زبر را قدی را، نون پیش نو، صاد زیر سی نوسی، را زبر را نوسی را، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ آج چوتھی کلاس بھی کمپلیٹ ہو گئی۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، اس کی صحیح کر کے پریکٹس کر لینی ہے سب کی۔ میں پی ڈی ایف اپلوڈ کر دوں گا گروپ پر، آپ کو اچھے سے اس کی پریکٹس کر لینی ہے، اور یہ تینوں چیزیں یاد رکھنی ہے کہ زبر بھی نہیں کھنچتا، زیر بھی نہیں کھنچتا، اور پیش بھی نہیں کھنچتا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز کیا یاد رکھنی ہے، زبر کی آواز اوپر کو نکلتی ہے، زیر کی نیچے کو، اور پیش کی سامنے کو نکلتی ہے، ہونٹوں کو گول کر کے، ٹھیک ہے، گول دائرہ بنا لیا جاتا ہے ہونٹوں کا، اور تب جو ہے پیش کی آواز نکلتی ہے۔ تو اس کی اچھے سے پریکٹس کر لینی ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔